اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وازنت لربھا وحقت، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَازِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے یہی حق ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، بے شک تو اپنے رب کی طرف کوشش میں لگا ہوا ہے، محنت میں لگا ہوا ہے اور اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے۔ فملاقہ، اور اس سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور پس جس کو دیا گیا اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو عنقریب اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پشت کی طرف پیچھے سے دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، تو عنقریب موت کو پکارے گا۔ ویصلی سعیرا، اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور وہ اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں خوش و خرم رہتا تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، بلکہ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور جو سمیٹ لیتی ہے، والقمر، اور چاند کی، اذا تسق، جب وہ مکمل ہو جائے۔ لا ترکبن طبقا عن طبق، اور تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ فما لہم لا یؤمنون، پس تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے، بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر جو ہیں اسے الٹا جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ فبشرہم، پس بشارت دے دیجئے، بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی۔ الی الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، لہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہے جو کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت، واذا الارض مدت والقت ما فیها وتخلت۔ جس طرح سے 30ویں پارے کی مختلف صورتیں ہیں جن کا موضوع ہی قیامت ہے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ
قیامت کا نقشہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سورہ انشقاق جو ہے اس میں بھی قیامت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کا آخر کیا انجام کیا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ تعمیل کرے گا، اور یہ حکم ماننا جو ہے یہی اس کے لیے حق اور سچ ہے، اور زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی اور وہ ڈھیل دے گی جو کچھ اس میں ہے، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ تو آسمان کا پھٹنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر چیز جو ہے وہ تعمیل کرے گی اس دن، اور ہر چیز جو ہے اس دن نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے ضروری ہوگا ماننا۔ تو یہ ہر صورت میں ہر انسان نے بھی ماننا ہے، اور دنیا میں جو بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ہر ایک نے اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اور زمین کو اس دن پھیلا دیا جائے گا، اس لیے پھیلا دیا جائے گا کہ جو انسان پہلے ختم ہو چکے ہیں وہ سارے جو ہے اس زمین کو بہت بڑا کر دیا جائے گا، وہ سارے اس زمین پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر ان کو اتنی جگہ ملے گی کہ صرف ایک پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے خزانے جو ہے وہ انڈھیل دے گی۔ اور زمین کے خزانے کیا ہیں کہ اس میں دفینے ہیں، معدنیات ہیں، سونا چاندی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انسان دفن ہے۔ تو وہ سارے کچھ جو ہے وہ زمین ان کو باہر نکال کر پھینک دے گی اور وہ خود خالی ہو جائے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ اس کا خالی ہونا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گی، اور یہی جو ہے بات حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ پھر اس کے بعد انسان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، کہ اے انسان تو اب تکلیف اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو تکلیف جو ہے یہاں اس دنیا میں انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، مومنوں کو نہیں، پورے انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ ہر انسان جو ہے اس کی زندگی جو ہے اس میں مشقت اٹھانا لکھا گیا ہے، چاہے کوئی کافر ہے یا کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی مومن ہے یا کوئی غیر مومن ہے، یعنی مسلمان ہی ہے اور یا کم ایمان رکھنے والا ہے، ہر ایک نے اس زندگی میں مشقت جو ہے وہ ضرور اٹھانی ہے، محنت کرنی ہے اور تکلیف اٹھانی ہے۔ وہ تکلیف اٹھانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو وہ تکلیف اٹھانے کے لیے اس کا اپنے سامنے ایک مقصد جو ہے وہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کے لیے وہ مشقت کر رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے، اس نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنایا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے دن رات مشقت کرتا ہے، اس کے لیے دن رات جو ہے وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ اور ایک مومن جو ہے اس کا مقصد زندگی جو ہے وہ آخرت ہے، اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے بعد جو ہے اس کو آخری ٹھکانے کی طرف پہنچنا ہے۔ تو انسان جو ہے اس دنیا میں مختلف مراحل سے گزرتا ہوا موت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو پہلے بچپن ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ تو موت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے بعد وہ عالم برزخ میں کچھ قیامت سے پہلے تک پڑا رہتا ہے، اور اس کے بعد قیامت کے روز جو ہے وہ اکٹھے کیے جائیں گے سارے انسان اللہ کے حضور میدان حشر میں، اور پھر اپنی اپنی جواب دہی کے بعد جو ہے وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف پہنچ جائیں گے۔ تو کوئی انسان جو ہے وہ ایک حالت میں کبھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور اسے محنت جو ہے وہ ہر صورت میں کرنی ہے۔ تو کافر انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے وہ یا کوئی عام انسان ہے جس کا ایمان کی اتنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، تو کچھ حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ حرام کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو محنت ہر انسان ہی کر رہا ہے، چاہے کوئی چور ہے یا ڈاکو ہے،
یا کوئی دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، سب محنت ہی کر رہے ہیں، لیکن ہر محنت کا انجام جو ہے وہ فرق ہے، کہ جو حلال کے لیے محنت کرتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں محنت کرتا ہے اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے، اور جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور حرام اکٹھا کرنے میں محنت کرتا ہے، محنت تو دونوں کی لگتی ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ مشقت اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، وہ ملا کے ہی، اور اس نے اس سے ملنا ہے، یعنی ہر انسان کا آخر کار انجام کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، کہ وہ اس کا آخری انجام کیا ہے؟ وہ اللہ سے ملنا ہے، کہ وہ اس کی انتہا اللہ کی طرف ہے ہر انسان کی، چاہے اچھا ہے کوئی انسان یا برا ہے، اس کی انتہا اس کے رب کے پاس ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ قیامت حشر والے دن پھر ان کو اعمال نامے دیے جائیں گے، اور جو اعمال نامے جن کے دائیں طرف آ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کا حساب جو ہے وہ آسان کر دے گا۔ تو حساب کے لیے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی پیشی سے بچے گا نہیں، چاہے انبیاء بھی ہیں، اولیاء کرام ہے، سب اللہ کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے، اور حساب ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہاں زندگی گزاری اور محنت و مشقت اللہ کی خاطر کی، تو ان کا حساب جو ہے پیشی تو ہونی ہے لیکن ان کا حساب جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو وہ کبھی بھی اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب جو ہے وہ آسان لینا، کیونکہ حساب میں کوئی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا گیا کہ جس کا حساب جو ہے وہ آسان لیا جائے گا تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی کے ساتھ پلٹے گا۔ تو یہاں گھر والوں سے مراد جو ہے اس کے گروہ کے لوگ ہیں، یا جنت میں جو اس کے گھر والے ہیں اس کو ملنے ہیں وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہاں کے گھر والوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پورے کے پورے گھر والے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں اس کے ساتھ ہوں گے کہ ان کو وہ اپنے اعمال نامے دکھائے گا، نہیں، اللہ کے ہاں جب پیش ہونا ہے تو گروہوں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو گروہ جو ہیں وہ اس طریقے سے بنے گے کہ ایک طرح کے، ایک مزاج کے، ایک طرح کے اعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ ہوں گے، نیکوکاروں کا ایک گروہ ہوگا، بدکاروں کا ایک گروہ ہوگا، مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا، کافروں کا ایک گروہ ہوگا، اسی طرح سے ہر امت کا اپنا اپنا گروہ ہوگا، اور گروہوں کی صورت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہاں اس دنیا میں ہم نے جن گروہوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، انہی لوگوں کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو جب نیک انسان جو ہے جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اپنے جو ہے ساتھیوں کو اپنے اعمال نامے دکھائے گا کہ یہ دیکھو کہ میرا اعمال نامہ پڑھ لو، کہ اس میں جو ہے وہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی، اس لیے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو دکھائے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ جو ہے وہ پشت کی طرف سے، پیچھے سے اس کو دیا جائے گا، تو وہ اس وقت کیا خواہش کرے گا؟ وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا، کہ اب میں زندہ ہی نہ ہوتا، مجھے دوبارہ زندگی ہی نہ ملتی۔ تو یہاں جو ہے یہ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس مر جائیں گے تو گلی سڑی ہڈیاں دوبارہ کیسے اٹھائی جائیں گی؟ تو وہاں یہ خواہش کریں گے جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے کہ کاش ہم مر گئے ہوتے۔ تو یہاں یقینی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں اٹھنا، دوبارہ اٹھنا ہی کوئی نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، کوئی حساب کا دن نہیں ہے۔ تو اس دن یہ خواہش کریں گے کافر لوگ کہ کاش ہم مر گئے ہوتے، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کہ وہ اس وجہ سے کر دیا جائے گا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی خوشیوں میں مگن تھے، اور اللہ کو بھلائے بیٹھے تھے، اللہ کا انکار کر رہے تھے، اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھی اور ان نعمتوں میں مست ہو کر وہ اللہ کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دوبارہ
جو ہے وہ دن آنا ہے جب اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش ہونا ہے، تو اس لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے اس دن یہ خواہش کریں گے ہم مر جائیں اور پھر وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ انہوں نے اس دنیا میں عیاشی کی زندگی گزاری اور وہ ان عیاشیوں میں اور مستیوں میں پڑے ہوئے تھے اور اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ دوبارہ جو ہے وہ لوٹنا نہیں ہے، پھر دوبارہ پلٹنا نہیں ہے، زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان ربہ کانا بہی بصیرا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے شفق کی، پھر اس کے بعد رات کی جب سمٹ آتی ہے، اور اسی طرح سے چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ لا ترکبن طبقا عن طبق، کہ تم لوگوں نے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا ہے۔ ان چیزوں کا مشاہدہ مطلب ہم کرتے ہیں کہ شفق آتی ہے، شفق کے بعد جو ہے وہ رات کی تاریکی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک گہری رات آتی ہے جس میں ہر چیز جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چاند جو ہے نکلتا ہے، اور اس کے بعد چاند جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جب 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان حالتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح شفق کے بعد رات، اور رات کے بعد جو ہے پھر گہری رات چھا جاتی ہے اور ہر چیز سمٹ جاتی ہے، تو انسان کو بھی یہ یاد دلایا گیا ہے کہ تم لوگوں نے بھی مختلف حالتوں سے گزرنا ہے، پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر موت، اور پھر برزخ، اور اس کے بعد حشر، اور پھر آخری انجام جو ہے۔ تو کہا گیا فما لہم لا یؤمنون، کہ پھر کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو قرآن جو ہے، پھر آگے کہا گیا ہے کہ ان کو قرآن جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہونا ہے، کہ اس نے مر کے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، وہ اللہ کے حساب کا دن ہے۔ تو یہ لوگ، ان کو کیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، بلکہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کا کلام یعنی قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہاں سجدے میں گرنے سے مراد کہ جھکتے نہیں ہیں، کہ پھر بھی انہیں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے تھوڑا سا بھی جھکاؤ محسوس نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے ایسا نہیں کرتے کہ بلکہ بل الذین کافروا یکذبون، بلکہ یہ کافر جو لوگ ہیں اس چیز کو جھٹلاتے ہیں، کہ ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو سجدے میں کیا گرنا، بلکہ یہ تو جھٹلاتے ہیں ان ساری چیزوں کو۔ واللہ اعلم بما یوعون، کہ اللہ جانتا ہے یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جمع؟ دنیا کی زندگی جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو جان رہا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ ان کو جو ہے بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ اور اس کے مقابلے میں جہاں بھی کافروں کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی مومنین کا ذکر ہے، ان کے انجام کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے جو ہے وہ ایسا اجر ہوگا جو کہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر اس میں جو ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے اور انجوائے کریں گے ان نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اور ہمارے ایمان میں پختگی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان میں پختگی پیدا کریں اور عمل صالح کریں، تاکہ ہمارا انجام جو ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے ایسا اجر ملے ہمیں جو کہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔